اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوتی۔ جو خواب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے اس کی تعبیر صبح و روشن کی طرح ظاہر ہوتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خلوت نشینی کی محبت ڈال دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت اختیار فرمانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں متعدد دنوں تک عبادت کرتے رہتے جب تک اپنے اہل کا اشتیاق نہ ہوتا، اور اس کے لیے توشہ لے جاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لاتے اور اتنا ہی توشہ پھر لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے۔ اس طرح کے فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں پڑھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فرشتہ نے مجھے پکڑ کر طاقت سے دبوچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیں، تو میں نے کہا میں نہیں پڑھتا۔ تو اس نے مجھے پھر پکڑا اور دوسری بار طاقت سے دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھیں، تو میں نے کہا میں نہیں پڑھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پکڑا اور تیسری بار مجھے طاقت سے دبوچا، پھر چھوڑ دیا اور کہا اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیں جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ پڑھیں اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کے ساتھ اس حالت میں واپس تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک دھڑک رہا تھا، دونوں شانوں اور گردن کے درمیانی حصہ کانپ رہا تھا، اور خدیجہ بنت خویلد کے پاس پہنچ کر فرمایا مجھے کپڑے اڑاؤ، مجھے کپڑے اڑاؤ۔ تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا اڑا دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ دور ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پورا واقعہ بتا کر ان سے کہا میں اپنی جان کو ڈر گیا ہوں۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہو، باخدا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی فرماتے ہیں اور سچ بولتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو وہ چیز مال اور اخلاق وغیرہ عطا فرماتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے، اور مہمان نوازی کرتے ہیں اور راہ حق میں پیش آنے والے مصائب میں مدد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیہ بن قصی کے پاس گئیں۔ ورقہ زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے، عبرانی اور عربی لکھنا جانتے تھے اور انجیل کو عبرانی اور عربی میں لکھا کرتے تھے جتنا اللہ کو منظور ہوتا، اور اس وقت بہت بوڑھے نابینا ہو گئے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے میرے چچا کے بیٹے، اپنے برادر زادی کی بات سنیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ نے پوچھا اے برادر زادے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا وہ بتایا۔ اس پر ورقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا۔ کاش کہ اس وقت میں طاقتور جوان ہوتا، کاش کہ اس وقت میں زندہ رہتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالے گی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ ورقہ نے کہا جی ہاں، جب بھی کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح شریعت لے کر آیا ہے تو اس سے دشمنی کی گئی، اسے ستایا گیا۔ اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس کے کچھ دن بعد ورقہ کی وفات ہو گئی اور وحی رک گئی۔ پھر ایک عرصہ تک سلسلہ وحی منقطع رہا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم لاحق ہوا جیسا کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ کئی بار پہاڑی کی چوٹیوں پر چڑھے تاکہ اپنے آپ کو وہاں سے گرا دیں، بس جب کبھی چاہا کہ پہاڑ کی بلندیوں سے اپنے آپ کو گرائیں، حضرت جبریل علیہ السلام ظاہر ہو جاتے اور عرض کرتے بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے رسول برحق ہیں۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی دور ہو جاتی اور قرار آ جاتا، پھر واپس آ جاتے۔
پھر وحی کی مدت دراز ہونے کی وجہ سے ویسے ہی کرتے، پھر جب پہاڑ کی بلندیوں سے گرانا چاہتے تو حضرت جبریل علیہ السلام وہی کہتے ہیں۔